پیر صبغت اللہ شاہ کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی بزرگ کو تصویر میں انگریز کے ہاتھوں کوئی سند وصول کرتا دیکھ لیا تو انہوں نے طیش میں آ کر یہ فریم شدہ تصویر زمین پر دے ماری تھی۔ ظالم حکمرانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ سیخ پا ہو گئے۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی المعروف سوریہ بادشاہ نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ تو جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے۔ اپنی انہی خوبیوں کے باعث وہ انگریز حکمرانوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ انہیں زیر کرنے کے لیے انگریز سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ سن 1930 میں 21 سالہ سوریہ بادشاہ کو بالآخر غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت بے بنیاد الزامات لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ سٹی مجسٹریٹ سکھر کی عدالت میں ان پر مقدمہ چلا۔ خان بہادر محمد ایوب کھوڑو کی کوششوں سے پیر صاحب نے 500 روپے یومیہ پر اپنے وقت کے جس مہنگے اور قابل ترین وکیل سے قانونی مدد لی وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد علی جناح تھے، جنہیں بعد ازاں تاریخ نے قائد اعظم کے نام سے امر کر دیا۔ اس مقدمے میں محمد علی جناح کی معاونت ایڈوکیٹ موتی رام ایڈوانی نے کی۔ مجسٹریٹ کو حکم تھا کہ ملزم کو اس کے وکلاء سے بھی نہ ملنے دیا جائے۔ مجسٹریٹ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے پیر صبغت اللہ کو غیر قانونی اسلحے اور اغوا جیسے جھوٹے الزامات کی پاداش میں 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایک کیس بنا کے اس نے ایک لڑکے کو پیٹی میں بند کر کے رکھا ہے۔ الٹیمیٹلی بعد میں پتہ چلا کہ اس کو بھی پیمنٹ اسپیشل برانچ سے ہو رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے یہ غیر قانونی اسلحہ ہے۔ آرمز ایکٹ میں پروویژن تھا کہ امپورٹنٹ لوگوں کو پرمیشن دی جائے ویپن رکھنے کی وداؤٹ اے لائسنس، وہ ایک لیٹر ایشو ہوتا تھا۔ تو پیر صبغت اللہ شاہ کو بھی 10-12 لائسنس 10-12 ویپنس کا اسٹار سے لیٹرز ملے تھے۔ تیسرا ایک قتل کا کیس تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ قائد اعظم وکالت کی 1930 میں قائد اعظم سکھر آئے جو پیر صاحب کا مقدمہ لڑے، مگر پھر بھی انہوں نے سزا دی۔ پورا کیس بنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف پیر صاحب نے سندھ کی چیف کورٹ میں تاج برطانیہ کو فریق بناتے ہوئے کرمنل اپیل دائر کر دی۔ عدالت نے ان کی سزا کو 10 سال سے کم کر کے 7 سال تک محدود کر دیا۔ محمد ایوب کھوڑو اس غاصبانہ فیصلے کے خلاف سندھ کے کمشنر جارج تھامس سے بھی ملے مگر بے سود۔ انگریز پیر صاحب کی حمایت میں کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ سن 1942 کی حر تحریک پر گہری نظر رکھنے والے اس وقت کے ایک ایماندار سرکاری افسر میجر جنرل ریٹائرڈ وصال محمد اپنے مضمون میں رقم تراز ہیں کہ اس وقت کی بیوروکریسی میں افسران کی اکثریت پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے موقف کی خاموش حامی تھی، مگر انگریزوں کے وفادار کچھ افسران پیر صبغت اللہ کے خلاف انگریزوں کے پٹھو بن چکے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی ثبوت دستیاب نہ ہونے کے باوجود عدالت نے سزا کا حکم برقرار رکھا۔ ظالم حکمران پابند سلاسل پیر صبغت اللہ کی عوامی مقبولیت اور عوام میں ان کے اثر و رسوخ سے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ انہوں نے پیر صاحب کو سندھ کی جیلوں میں رکھنا تک مناسب نہ سمجھا۔ اپنے اہل خانہ، مریدوں اور دیگر ملاقاتیوں سے دور انہیں ڈھاکہ، رت نگری، راجشاہی اور میدنا پور کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ یہ سب اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنے والے اس مرد آہن کو قابو کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، مگر پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ عہد کر چکے تھے کہ سندھ دھرتی سے انگریز کے سیاہ راج کا خاتمہ ہی ان کا مشن ہے۔ اپنے رہنما کی رہائی کے لیے حروں نے سرکاری دفاتر کے باہر پرامن مظاہروں، دھرنے اور بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیل میں بھی پیر صاحب پر سرکاری مظالم جاری رہے، یہاں تک کہ انہیں اپنی آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے 8 روز تک بھوک ہڑتال کرنا پڑی۔ بالآخر ایک سیشن جج نے جیل کا دورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پیر صاحب نے جیل میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ جج پیر صاحب کی بھوک ہڑتال ختم کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے کلیکٹر کی جانب سے پیر صاحب پر جیل قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا اور بالآخر سزا کے 7 سال مکمل کرنے کے بعد سوریہ بادشاہ کو میدنا پور جیل سے 25 نومبر سن 1936 کو رہائی نصیب ہو سکی۔ کہ جب وہ رتنا گیری جیل اور جیلوں میں رہا تو وہاں پہ پیر صاحب نے بہت بڑی اسٹڈی کی، آزادی کے بہت سارے وہاں پہ جو لیڈران ہیں ان سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جب مکہ حج کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی سیاسی آدمی سے پیر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ رہائی کے بعد پیر صاحب دہلی اور کلکتہ کا دورہ کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے بعد خصوصی ریل کے ذریعے روہڑی پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے روحانی ہستیاں، زمیندار اور مریدین سمیت
ہر طبقہ فکر کے افراد کی بھاری تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ اس وقت کے گورنر سندھ سر لینس لارڈ گریہم نے ایک بار پھر پیر صاحب کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے، مگر 7 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے پیر صبغت اللہ شاہ بر صغیر کی سیاست اور انگریز کی ریشہ دوانیوں کو خوب اچھی طرح بھاپ چکے تھے۔ مسلم لیگ، کانگریس اور انگریز کی سوچ کے دھاروں سے وہ پوری طرح واقف ہو کر باہر آئے تھے۔ وہ تہیا کر چکے تھے کہ جب تک انگریز کے ناپاک قدم سے سندھ کی دھرتی کو پاک نہیں کر دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قید سے رہائی کے بعد پیر صاحب کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ انہوں نے انتہائی سادگی اختیار کرتے ہوئے پرتعیش معمولات ترک کر دیے تھے۔ وہ سادہ لباس پہننے لگے تھے۔ وہ اپنے مریدین کو بھی سادگی کی تلقین کرتے تھے۔ سوریہ بادشاہ نے کہا لوگوں کو بلا جو ننھے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کی شادی کراؤ، جو بیوائیں ہیں شادی کے قابل ان کی شادی کراؤ۔ پہلے یہاں سے چوڑی پر آپ تھر میں جاؤ گے، یہاں تک وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہے۔ سوریہ بادشاہ نے فرمایا کیا اس کا غسل ہوگا، کیا اس کا وضو ہوگا؟ بولا نہیں ہوگا، بولا اتارو۔ سوریہ بادشاہ نے حکم دیا یہ اتار دو۔ اب تھر کے لباس میں پیچھے پیٹھ پہ عورت پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ ڈوری بندی ہوتی ہے۔ سوریہ بادشاہ نے بولا یہ اس پہ کپڑا لگاؤ۔ ہماری جماعت میں کہیں بھی کوئی بھی پیٹھ ننگی نہیں ہوگی، یہاں تک چوڑے نہیں ہوں گے۔ یہ سوریہ بادشاہ کے حکم ہوا۔ کوئی نشہ نہ کرے کسی قسم کا، اگر نشہ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے رہائی کے فوراً بعد ہونے والے الیکشنز میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ان کی دور رس نگاہیں بھاپ چکی تھیں کہ انگریز سرکار کی زیر نگرانی تشکیل پانے والی پارلیمنٹ بے اختیار بلکہ حکم کی غلام ہوگی۔ وقت نے پیر صاحب کے ان خدشات کو بالکل درست ثابت کیا۔ اس دوران پیر صاحب نے مفتی اعظم فلسطین اور عراقی رہنماؤں سمیت مولانا عبید اللہ سندھی اور خان آف قلات نواب اسد اللہ خان سے بھی ملاقاتیں جاری رکھیں تاکہ داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر انگریز سامراج کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے سر غلام حسین کی کمزور حکومت کو مجبور کر کے گرفتار حروں کی رہائی اور حر کرمنل ایکٹ کے خاتمے جیسے ریلیف بھی حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے انقلابی نظریات کے پرچار کی خاطر ایک اخبار بھی نکالا جس کا نام پیر جو گوٹ گزٹ تھا۔ سن 1936 میں 7 سالہ قید سے رہائی کے بعد سوریہ بادشاہ نے سانگھڑ کے علاقے میں جس گھر سے آزادی کی شمع روشن کیے رکھی اسے گڑنگ بنگلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے انہوں نے حروں کو متحد رکھنے اور ان میں جذبہ جہاد بیدار رکھنے کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ 1936 میں جب واپس آئے تو اس وقت یہاں پہ یہ گڑنگ بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اس گڑنگ بنگلے کی جو تعمیر ہے وہ 1931-32 میں شروع ہوئی، اور جب پیر صاحب سزا کاٹ کر واپس آئے یہاں پہ تو انہوں نے 1937 میں حج کیا۔ جس طرح انگریز نے پھانسی دیے جانے کے بعد سوریہ بادشاہ کے جسد خاکی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے مسلمانہ نے بر صغیر کے دلوں سے ان کی یاد مٹانے کی ناکام کوشش کی، اسی طرح سوریہ بادشاہ کی آخری نشانیوں میں سے ایک گڑنگ بنگلے کو بھی بمباری کر کے تہس نہس کر دیا۔ تاہم دلوں پر حکومت کرنے والے اس بادشاہ کے متوالوں نے گڑنگ بنگلے کی باقیات کو نہ صرف اب تک محفوظ رکھا ہے بلکہ اس مقام پر اصل بنگلے سے ملتی جلتی یادگار آج بھی موجود ہے۔ پیر صاحب نے اسپیشلی کہا کہ میں سانگھڑ آؤں گا، تو یہ سانگھڑ، ناراویلی، عمرکوٹ، یہ سارا جو سراؤنڈنگ ہے وہ حر جماعت کے فقیروں سے، حروں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے پیر صاحب نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ پیرانے پگارا خانوادے کا وہ سپوت تھے جنہوں نے ہمت اور جواں مردی کی اچھوتی تاریخ رقم کی۔ وہ جب تک جیے ایک ایک لمحہ سندھ کی آزادی کے لیے جد و جہد میں مصروف رہے۔ وہ نہ صرف ہندو مسلم یکجہتی اور امن و بھائی چارے کے پیروکار تھے بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے انجام دی گئی ان کی خدمات بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سن 1939 میں ہونے والے سندھ کے فسادات کی آگ پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک زیرک سیاستدان اور معاملہ فہم ولی کے طور پر بھرپور کردار ادا کیا۔ تنازع مسجد منزلگاہ کے حل میں ان کی کاوشوں کا ایک زمانہ قائل ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے سوریہ بادشاہ نے پیر جو گوٹ میں کانگریس کے ساتھ ہندو مسلم لیڈرشپ کو ایک چھت تلے جمع کیا اور تمام فریقین کو باور کروایا
کہ اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے تو اس کا فائدہ ہمارا مشترکہ دشمن انگریز اٹھا لے گا۔ اس موقع پر سکھر کے گجراتی کلیکٹر کوٹا والا نے انہیں تحفتاً ایک قیمتی تلوار اور بندوق پیش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سوریہ بادشاہ نے یہ تاریخی کلمات ادا کر کے تحفے لینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے لیے پیر پگارو ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے پاس تلواروں اور بندوقوں کی کوئی کمی نہیں۔ جنگ آزادی کے نڈر اور بے باک مجاہدین کی تاریخ جب جب رقم ہوگی، سوریہ بادشاہ کے تذکرے کے بغیر اسے ادھورا سمجھا جائے گا۔ سوریہ بادشاہ جو شریعت پہ پابندی سختی سے سوریہ بادشاہ نے کروائی، ایسی کسی نے نہیں کروائی۔ سوریہ بادشاہ جدید سندھ کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اعزازات اور انعام و اکرام کو ٹھکرا کر اسلامی تعلیمات کا بول بالا رکھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، مگر انگریزی سامراج کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف درگاہ کے پیر نہیں تھے بلکہ آزادی کے سپاہی تھے۔ انہوں نے قربانیاں دے کر انگریز کو سندھ سے بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سندھ کا فخر تھے۔ پگارا خاندان تاریخی طور پر شعراء، مصنفین، دانشوروں اور سیاستدانوں سے عبارت ہے، مگر جنگ آزادی کے جریح سپہ سالار کے طور پر سوریہ بادشاہ نے بڑا کام کیا اور تاریخ میں اپنا نام رقم کروا دیا۔ ہروں کو انگریز کا تابع فرمان بنانے پر متعین ایک اور پٹھو ایچ.ٹی. لیمبرگ کہتا ہے کہ اپنی طویل کوششوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہروں کو نہ تو جھکایا جا سکتا ہے نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے پیر پر جان قربان کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان افسران نے نہ صرف ہروں کی استقامت اور اپنے سپہ سالار کی تقلید پر تعریفی کلمات سے نوازا، بلکہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ پر مظالم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود وہ مانتے تھے کہ سوریہ بادشاہ شاہوں کے شاہ ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے